صرف پاکستان کی مخالفت میں بھارت کر رہا ہے؟ جی پہلے تو اگر آپ اجازت میں نظامی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ساؤتھ ایشیا کے دونوں بڑے ملکوں کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم اتنے چھوٹے ملک نہیں ہیں کہ ہم بالکل پپٹ کے طور پہ استعمال ہوں بڑی پاورز کے ہاتھوں میں, اور ہمیں واقعی اپنے عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے, اپنے مسائل حل کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ہتھیار وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں, اور جو ملک جن کا یہاں پر انٹرسٹ ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے. اسی سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہے کہ یہ جو انڈو امریکن نیکسس ہے اس کی وجہ ہے یا جو بھی ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انڈیا اس انڈو امریکن نیکسس سے ٹیمپریری فائدہ اٹھائے گا, جس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اپنے آپ کو نیوکلیئر اس میں شامل رکھنا ہے ایکسپورٹ گروپ میں, اس کے علاوہ اپنے آپ کو جتنی بھی پابندیاں ہیں ان سے دور رکھنا ہے, اور پورا فائدہ اٹھانا ہے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے, ملٹری ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ یہ فائدہ اٹھا لیں گے میرے خیال اگلے 3 4 5 سالوں میں. اس وقت تک یہ ڈلی ڈالی کرتے رہیں گے, شو کرتے رہیں گے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں چین کے خلاف اور یہ چین کو ایسی کی تیسی کر دیں گے, لیکن اصل میں یہ سارا پوٹینشیل استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف, اور کوشش کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ وہ اپنے اس کے مطابق حل کر لیں جو ان کے ذہن میں اس کا طریقہ کار ہے. یہ میرے خیال ان کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے, کیونکہ انڈیا میرے خیال ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے ان کو کافی عرصے تک آپ کو پتہ ہے وہ نان الائنڈ رہے ہیں, ان کو بڑا اچھا طریقہ آتا ہے یہ کام کھیلنے کا. ہمیں البتہ ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں, اور وہ ابھی جو بلاک ہے ہمارا, یا بلاک نہ بھی اگر ہم کہیں, ہماری الائنمنٹ چائنا, رشیا, ٹرکی, ایران, سینٹرل ایشین کنٹریز ان کے ساتھ بنتی ہے, یا پھر امریکہ, مڈل ایسٹ اور کچھ یورپین کنٹریز کے ساتھ بنتی ہے, یا پھر ہمیں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے, جو کہ کوشش پوری یہی ہونی چاہیے جو میں تیسری بات کر رہا ہوں. لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, اس بات کا حامی ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے اور ہم نے کٹھ پتلیوں کی طرح رہنا ہے, یا اپنے آپ کو اسرٹ کر کے اس پورے جو یہاں پر 1.5 بلین لوگ ہیں ان کو آگے لے کر جانا ہے. جی ٹھیک ہے, نظامی صاحب فہد صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. فہد صاحب کا بڑا ڈیٹیل سی پیک کو لے کے ان کی ریسرچ بھی ہے. فہد صاحب آپ گوادر تک گئے ہیں, آپ نے سارا اس کو دیکھا. یہ جو سی پیک کی سگنیفیکنس تو آبویسلی ہے, لیکن کیونکہ آپ نے اس کو بڑا کلوزلی آبزرو بھی کیا ہے, آپ اس سارے اسٹرکچر کو بھی سمجھ رہے ہیں, آپ کی نظر میں یہ سی پیک مخالف سیل بنانا اس کا بیسک پرپز کیا ہے؟ وہی جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ نہیں, جنرل صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو سی پیک کا یہ پورا پروجیکٹ ہے, یا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا, اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ایک پوری جنریشن میں اس سے بڑا اور ایمبیشس ایک گلوبل پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے نہیں آیا. اور یہ ایک ایسا گلوبل پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد پہ چائنا کی جو ڈومینیشن ہے گلوب کی اور دنیا کی اور عالمی سیاست کی, وہ اب بہت حد تک نظر آ رہی ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انڈیا کو بہت حد تک بائی پاس کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ ٹیک آف کر جاتا ہے اور جو پوری ریجنل کنیکٹیوٹی ہے وہ اس طریقے سے اس کے لنکیجز بن جاتے ہیں, اور پاکستان کی جو کنیکشنز ہیں, جو ڈیپر لنکیجز ہیں چائنا کے ساتھ, وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس سے پراسپیرٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پر ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا پوری کوشش کرے گا, اور جتنی رپورٹس ہمیں ملتی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی کوئی اوپن سورس مٹیریل بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بالکل کلیئرلی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہے. تو یہ بات تو درست ہے. کلبھوشن یادو کا بھی جو رول ہے وہ بہت حد تک ادھر سے ہی نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا, جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے فارن منسٹر کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جو شواہد ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں وہ بڑے ٹھوس شواہد ہیں. ایشو صرف مجھے یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایویڈنس جب ہم سامنے لاتے ہیں تو کیا ہم جو پبلک اوپینین ہے اور جو دنیا میں جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں, کیا ہم ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا
کا اس طرح کا رول ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے. اور اگر ایسا کرنے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے تو میرے خیال میں پھر ہمارا فوکس اس طرف بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے اسٹیٹ کے لیول پہ اس میں پرابلم ہے, اس میں کمزوری ہے, اس میں جھول ہے, اور ہمارا جو ایک اسٹیٹ سیٹ اپ ہے وہ اس طریقے سے اپنی پالیسیز کو دنیا میں پروجیکٹ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے, ہم نے اس پہ اٹینشن کم دیا ہے, اور آج کی دنیا میں جہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کریٹیکل ایلیمنٹ ہے, میرے خیال میں ہمیں اس پہ بہت زیادہ زور دینے کی. نظامی صاحب, یہ اجلاس, یہ میٹنگز تو ہو رہی ہیں, لیکن جو فہد صاحب نے بریک سے پہلے بات کی کہ جو حکومت اور ادارے اگر ایک پیج پر ہیں اور ہمارے پاس اتنے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں, ہم نے کشمیر کے معاملے پہ بھی دیکھا کہ برادر اسلامی ممالک بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے. کیا ریزن ہے کہ ہم اس نیریٹو کو بلڈ کر کے دیگر ممالک کو ساتھ کیوں نہیں ملا پا رہے؟ اس میں کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں. جس طرح FATF کو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا, ہینڈل کیا, اس سے یعنی وہ معاملات جو ہیں سنورنے کے بجائے بگڑتے چلے گئے. اور اب اس چیز پہ ہی ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یار ہمیں چلے, انہوں نے بلیک لسٹ تو نہیں کر دیا, گرے لسٹ پہ ہی رکھا ہوا ہے. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. شاہ محمود قریشی کی تقریریں جو ہیں لچھے دار, وہ آپ سن لیں جتنی مرضی, باقی بھی ہمارے جو رہنما ہیں وہ بات جو کرتے رہتے ہیں, لیکن جو گول پوسٹ ہیں وہ ہم نے بڑی بری طریقے سے مس کیے. اور اب بھی ہمیں اسٹریٹجکلی چائنا جو ہے وہ گرے لسٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن جو اہداف تھے اس کے تکمیل میں ہم نے بہت سستی دکھائی ہے. جی جنرل صاحب سیم کویسچن ٹو یو. کمزوری کہاں پہ ہے جب ہمارے پاس شواہد بھی ہیں, ہم ایک دنیا کے سامنے رکھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ بھارت ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے, پراکسی وار کرتا ہے, لیکن ود ڈیو رسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک, برادر ممالک بھی ہمارے ساتھ نہیں آ پاتے ہیں. کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمیں, میرا خیال اس میں دوسری رائے نہیں ہوگی کہ بیسیکلی پوری دنیا جو ہے, تمام ممالک جو ہیں اپنا انٹرسٹ پرسو کرتے ہیں, اور جب انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں اکنامک انٹرسٹ بالکل سب سے اوپر ہے اور باقی انٹرسٹ بعد میں آتے ہیں. تو میں یہ فہد صاحب کی بات سے اگری کروں گا, جس کو یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کہہ رہے ہیں. ایکچولی وہ ایک تو کمیونیکیشن ہے نا کہ بات چیت کرنا, زیادہ کانٹیکٹ رکھنا اور اپنا بیانیہ سمجھانے کی کوشش کرنا, دس از ون ایسپیکٹ آف کمیونیکیشن. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سٹیکس بلڈ کرنا اور اپنے جو آپ کے پاس پوٹینشیل ہے ان کو لیوریج کرنا. ان دو چیزوں میں ہمیں پرابلم ہوا ہے, یہ جو میں نے بعد میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو ہم لیوریج نہیں کر پائے ہمارا جو بھی پوٹینشیل ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹے سا ایگزامپل دوں کہ ہم نے افغانستان کے سلسلے میں کتنی مدد کی ہے جان فشانی کے ساتھ, کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بات چیت کی میز پر آئے امریکنز کے ساتھ, اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ کیا ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کشمیر میں کم از کم ظلم بند کروا دیجئے؟ یہ مسئلہ تو بعد میں حل ہوتا رہے گا, یہ دیکھی جائے گی, لیکن کم از کم آپ یہ اس طریقے سے کر لیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو ہم بیلنس آؤٹ کر سکتے تھے بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ ایران, اس میں ہم نے کچھ لیوریج نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو بھی ناراض ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی منت سماجت پر آ جاتے ہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے, کیونکہ یہ آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی آپ کی عزت اس سے زیادہ نہیں کرتا جتنی کی عزت آپ اپنی خود کرتے ہیں. جی تو جب آپ ہر جگہ آپ اپیزمنٹ کی پالیسی ہو, ہر جگہ آپ گڈ بوائے بننے کی کوشش کریں, کہیں پر کھڑے نہ ہو, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو ایک دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جو بہت برے ملک تھے دو بقول امریکنز کے, یہ ایران اور نارتھ کوریا, اس پہ وہ حملہ نہیں کر پائے. اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے, اور ہمیں اتنا دبایا ہوا ہے ہم ریئیکٹ نہیں کر پائے. میں یہ بات مانتا ہوں جو نظامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اتنا کام مستدی سے نہیں کر سکے FATF کے سلسلے میں, لیکن ہم جتنا بھی کام کر لیں آپ الٹے لٹک جائیں, لیکن جب تک آپ پولیٹیکلی الائن نہیں کریں گے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اور اپنے آپ کو لیوریج نہیں کریں گے, FATF سے آپ نہیں نکل سکتے, IMF کے چنگل سے آپ نہیں نکل سکتے,
کائنڈلی یہ مان جائیں کہ یہ پولیٹیکل ٹولز ہیں دنیا کی پاورز کے پاس.